گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اس روز سخت سزا پائیں گے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب تمہارے مخالف ہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، کچھ لوگ راہ راست پر ہیں، ایمان رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کے کام میں سرگرم رہتے ہیں۔ اہل ایمان اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبح سویرے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ یہ مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اہل ایمان، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو، اللہ سے ڈرو، امید کے فلاح پاؤ گے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور ان جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی وہ ہیں بدحال ہوں یا خوشحال، ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ اور فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس جزا اور جنت ہے۔ جنگ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو فریق مخالف کو بھی اس سے پہلے چوٹ لگ چکی ہے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان کو چھانٹ لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں مصیبتیں ان پر پڑی، ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے اور نہ کمزوری دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ اللہ ایسے صابروں کو پسند کرتا ہے۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابتدا میں اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی تم نے مال غنیمت دیکھا اور اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لوٹنا شروع کیا، اس لیے کہ تم میں کے چند افراد دنیا کے طالب تھے، تو اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا۔ جب رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تمہیں کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا تو اللہ نے اس موقع پر تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ مصیبت پر ملول نہ ہونا چاہیے۔ ایک گروہ جنگ میں اموات کی کثرت پر طرح طرح کے گمان کرتا ہے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔
اہل ایمان کی اس وقت جو بھی کمزوریاں تھیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جن کے عزیز و اقارب جنگ میں مارے گئے، ان کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کے قصور معاف کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ احد میں جو نقصان تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے۔ جن لوگوں نے بخل کرتے ہوئے مال کو جمع کیا ہے، قیامت کے روز وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ باتیں ہم لکھ لیں گے اور عذاب جہنم کا مزہ چکائیں گے۔ وہ رسول سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ اے نبی، یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے۔ یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان حالات میں صبر و تقویٰ کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آسمانوں کی پیدائش میں، رات دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، یہ سب تو نے عبث نہیں بنایا ہے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، ہم نے اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم سے برائیوں کو دور کر ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ جواب میں اللہ نے کہا، میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ سورہ نساء۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ و خرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یتیموں کے مال انہیں واپس دے دو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، اپنے مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور ضرور جہنم میں جائیں گے۔ ترکے کی تقسیم سے پہلے میت نے جو وصیت کی ہے اسے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔
ترکے کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اب انسان کو حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر ترکے کے حصے کرے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے سوا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انہیں تنگ کر کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ اپنی بیویوں کو جو بھی مال دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ اپنی بیویوں کا مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے اور تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اہل ایمان، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ثابت کر دیں گے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر ہلکے سے مارو، پھر اگر وہ تمہارے مطیع ہو جائیں تو خواہ دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو، یہ دونوں اصلاح کی نیت سے معاملہ سلجھائیں تو اللہ موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھی، مسافر اور تمہارے تہی دست سے احسان کا معاملہ رکھو۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ایسا شخص کنجوس بھی ہوتا ہے اور اگر خرچ کرتا ہے تو صرف دکھاوے کی خاطر۔ اہل ایمان، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کرے یا عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے۔ اہل کتاب ضلالت کے خریدار بنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اے اہل کتاب، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں گے اور سبت والوں کا سا حشر کریں گے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے
پھر اس کا کوئی مددگار نہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم بالیقین آگ میں جھونکیں گے، جب بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ خوب چکیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے گھنی چھاؤں والی جنتیں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ اہل ایمان، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جب انہوں نے جنگ پر اصرار کیا تو ہم نے کہا تھا کہ اے اپنے ہاتھ روکے رکھو، لیکن اب جو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال آ کر رہے گی، خواہ تم کسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو۔ منافق سامنے تو مطیع و فرمان بنے رہتے ہیں لیکن راتوں کو جمع ہو کر تمہارے خلاف مشورے کرتے رہتے ہیں۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اور ہر چیز کا حساب لینے والا اللہ لینے والا ہے۔